بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پنجاب رنگ نظارے یوٹیوب چینل کے پیارے پیارے ویورز، آج میں آپ کے لیے بہت ہی اہم تاریخی عمارت کے متعلق معلومات لے کر حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ پسند فرمائیں گے۔ اگر آپ کبھی لاہور جائیں تو اسمبلی ہال کے بالکل سامنے ایک سفید ماربل کا 139 فٹ 6 انچ اونچا مینار نظر آئے گا۔ اس مینار کے متعلق کچھ لوگ جانتے ہیں اور کچھ کو پتہ نہیں۔ آئیے آج ہم آپ کو اس مینار کے متعلق معلومات فراہم کرتے ہیں۔ اس مینار کا نام اسلامک سمٹ مینار ہے اور 1974 عیسوی کی دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس کی یادگار ہے۔ سمٹ کا مطلب چوٹی کانفرنس ہوتا ہے، جس میں دنیا بھر کے اسلامی ممالک کے حکمران شرکت کرتے ہیں۔ پہلی اسلامی سربراہی کانفرنس 1969 میں مراکش کے دارالحکومت رباط میں منعقد کی گئی تھی، جبکہ 1974 عیسوی میں پاکستان کے تاریخی شہر لاہور میں ہونے والی یہ چوٹی کانفرنس بہت ہی زیادہ اہمیت رکھتی تھی، کیونکہ اس کانفرنس میں تمام اسلامی ملکوں کے سربراہوں نے شرکت کی تھی، جن میں شاہ فیصل، یاسر عرفات، ایدی امین، معمر قذافی اور دیگر حکمران شامل تھے۔ لاہور میں اپنی نوعیت کے اعتبار سے یہ سب سے بڑی اور اہم ترین کانفرنس تھی۔ اس کا انعقاد پنجاب اسمبلی میں ہوا تھا، جبکہ اس کی تیاری میں کئی مہینے لگے تھے اور پورے لاہور شہر میں ایک جشن کا احساس سما تھا۔ اس کانفرنس کے انعقاد کے بعد پاکستان کی شناخت اور اہمیت اسلامی دنیا پر مزید بڑھ گئی تھی، اور یہ کانفرنس مسلمانوں کے دشمنوں پر بہت بھاری گزری، اور کانفرنس کے انعقاد کے بعد انہوں نے سازشیں کر کے آہستہ آہستہ ان تمام سربراہان مملکت کو راستے سے ہٹا کر دم لیا جو اس کانفرنس میں شریک تھے اور اس کی قراردادوں کے حامی تھے۔ چنانچہ اس وقت کے پاکستان کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے ماہرین تعمیرات سے میٹنگز کی اور کانفرنس کی یادگار تعمیر کرنے کے لیے نقشہ جات بنوائے، اور پھر ترکی کے ماہر تعمیرات وحدت دلوکے کے بنائے ہوئے ڈیزائن کو پسند کیا گیا۔ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ فیصل مسجد اسلام آباد کا ڈیزائنر بھی وحدت دلوکے ہی تھا۔ دونوں عمارتوں میں ترک طرز تعمیر واضح نظر آتا ہے۔ اسلامک سمٹ مینار کے نقشہ کے متعلق وحدت دلوکے کا کہنا ہے
کہ انہوں نے اس مینار کی ڈیزائننگ میں بھرپور کوشش کی ہے کہ پاکستانی ثقافت و تہذیب کا آئینہ دار ہونے کے ساتھ ساتھ اس کانفرنس میں شریک اسلامی ممالک کی تہذیب و ثقافت کی بھی جھلک نظر آئی۔ بہت سے ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ اسلامک سمٹ مینار میں مغلیہ، ترکی، عربی، افریقی اور یورپی فن تعمیر نظر آتا ہے اور یہ اسلامی کانفرنس کی حقیقی یادگار نظر آتی ہے۔ اسلامک سمٹ مینار کا سنگ بنیاد 22 فروری 1975 کو پاکستان کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے رکھا اور اس تقریب میں تقریباً 29 ممالک کے سفیروں اور وفود نے شرکت کی۔ ترکی سے خاص قسم کی ٹائلیں اور وادی سون سے خاص قسم کا سرخ پتھر منگوا کر اس مینار کی تعمیر کی گئی۔ مینار سے متصل پارک میں ایک برجی ہے جس میں ملکہ وکٹوریہ کا بت رکھا تھا، جسے قیام پاکستان کے بعد ہٹا دیا گیا اور پھر یہ اسلامک سمٹ مینار کی تعمیر کے بعد 1980 میں ایک خاتون عائشہ بیگم خالد مرزا نے قرآن مجید فرقان حمید کا لکڑی کا ایک ماڈل یہاں لگوا دیا جو بہت ہی خوبصورت اور قابل دید تھا۔ اس کے بعد پھر 1981 میں اس ماڈل کو مزید محفوظ رکھنے کے لیے، گرد و غبار سے بچانے کے لیے ایک خاتون بیگم ثریا شاہ محمد چودھری نے قرآن مجید کے اس ماڈل پر شیشے کا ایک باکس لگوا دیا، جس کی وجہ سے قرآن مجید کا یہ ماڈل گرد و غبار اور دیگر نقصان سے محفوظ ہو گیا۔ ویورز، اسلامک سمٹ مینار اور اس کی معلومات کے علاوہ اس کانفرنس کے شرکاء کے ساتھ جو ہوا وہ بہت لمبی کہانی ہے، لیکن آپ میں سے اکثر لوگ جانتے ہوں گے اس کے متعلق، اسلامی سربراہ کانفرنس کے شرکاء کے متعلق یہ ایک الگ بحث ہے۔ چنانچہ میں نے کوشش کی ہے کہ یہ معلومات مختصراً جنہیں میں نے زیادہ اہم سمجھا آپ تک پہنچانے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ اگر آپ کبھی پنجاب کے دارالحکومت لاہور شہر آئیں تو دیگر مقامات کی حاضری کے ساتھ ساتھ یہ تاریخی یادگار بھی ضرور دیکھیں اور دیکھیں کہ مسلمانوں کے دشمن کیسی سازشیں کرتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ پسند